نماز کو توڑنے والی چیز یعنی وہ کون سی ایسی کام ہے کہ ان میں سے کوئی کام بندہ کر لے یا پیش آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن کو مفسدات نماز کہتے ہیں کہ مفسدات نماز کو نمبر 1 نماز میں کلام کرنا یعنی نماز میں باتیں کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ نماز یہ عبادت ہے اور نماز میں دھیان اللہ پاک کی طرف ہونا چاہیے۔ جب بندہ کسی اور سے کلام کرے گا تو نماز کی طرف دھیان نہیں رہے گا اور عبادت نہ رہے، اس لیے نماز ٹوٹ جائے۔ نمبر 2 کسی کو سلام کرنا یعنی السلام علیکم کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ چیز بھی عبادت میں خلل کا باعث ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی ابتدائی اسلام میں، کہ بندہ سلام کرتا اور اس کے سلام کے جواب دینے کی بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں باتیں کرنا، کلام کرنا، سلام کا جواب دینا یہ منع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سلام کا جواب نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھا شاید کہ حضور سے ناراض ہے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ملے اور حال احوال کے بعد عرض کی کہ حضور میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا نماز میں مشغولیت۔ دیکھو یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ سلام کا جواب دینا یہ اسلام میں پہلے تھا، اس کی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ چیز ترک ہو گئی، یہ چیز ترک ہو گیا، اس لیے اب نماز میں نہ سلام کریں گے نہ سلام کا جواب دیں گے۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کو جواب دینا، باہر والے کی دعا پر آمین کہنا، بری خبر پر انا للہ کہنا، اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ اب یہ ساری چیزیں نماز کو توڑنے والی ہیں کہ نماز کے دوران کہ بندہ چھینکا، اس کو جواب دیا یا رحمک اللہ، کوئی بندہ اس نے بھی دعا دی تو اس نے نماز میں اس دعا پر آمین کہا، اس نے بری خبر دی کسی بندے نے باہر سے تو اس نے نماز پڑھنے والے کا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اس کو عجیب خبر کان میں پڑی تو اس نے جواب میں کہا سبحان اللہ، تو نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4 درد یا رنج کی وجہ سے آ یا وغیرہ کرنا، یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران بندے کے جسم میں درد ہو رہا ہے تو بندہ نماز میں کر رہا ہے اب یہ نماز میں وہ اگر درد کی وجہ سے کیا تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5 ہے اپنے امام کے سوا کسی کو لقمہ دینا، یعنی قرات بتانا، یا لقمہ دینے کا مطلب یہ نہیں روٹی توڑ کے دے منہ پہ آتی، لقمہ دینے کا مطلب ہے کہ امام بول گیا جی تو امام کو لقمہ دیا، یہ تو نماز میں جائز ہے، لیکن ایک بندہ نماز میں نہیں ہے جی، وہ نماز سے باہر ہے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جو بندہ نماز میں نہیں ہے وہ قرآن پڑھ تو اس نے قرآن پڑھنے میں غلطی کی، جب اس نے قرآن پڑھنے کی غلطی کی تو اس نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے تو نے یہ لفظ غلط پڑھا ہے۔ اب چونکہ وہ اس کی نماز میں شریک نہیں ہے تو لہذا یہ بھی عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اس نے اس کو حکم دیا لہذا شخص جو نماز میں نہیں تھا۔ نمبر 6 قرآن شریف قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کریم نماز میں دیکھ کر پڑھنا بھی عمل کثیر ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔
نماز میں جو قرآن آتا ہے بندہ وہ پڑھ لے، اتنا زبانی یاد ہے، اور قرآن کھول کر نماز کی قرات نہ کرے، یہ عمل کثیر ہے اور یہ سیکھنا سکھانا ہے، تعلیم و تعلم ہے، تو زیادہ سے جو ہے نماز نہیں رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 7، یہ 7ویں چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، قرآن مجید پڑھنے میں کچھ سخت غلطی کرنا، یعنی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھنے میں کسی لفظ کی ادائیگی میں اس طرح کی عجیب غلطی کی جس سے بالکل مانا الٹ ہو گیا، جی، ایک لفظ دوسرے لفظ سے بدل دیا، ایک کلمہ دوسرے کلمے سے بدل دیا، کہ آیت دوسرے آیت سے بدل دی، تو یہ سخت غلطی ہے، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 8، وہ کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کوئی چیز کھانا پینا، کوئی بندہ نماز میں کوئی چیز کھاتا ہے، اس طرح کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، نماز پڑھتا ہے ٹافیاں بھی کھا رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز جو ہے وہ چبا رہا ہے تو منہ میں رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی چیز کھا رہا ہے تو پی رہا ہے، اس چیز کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 9، امر کثیر، یعنی ایسا کام کرنا دیکھنے والا اس کو نماز میں نہ سمجھے، یہ نماز پڑھنے والا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ دوسرا بندہ جو نماز سے باہر ہے تو اس نے اس کو دیکھا تو سمجھا کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کہ بندہ اس طرح کام کرے گا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا دیکھیے ایک بندہ ہے تو وہ نماز کے اندر ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بار بار کثرت سے استعمال کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، دونوں ہاتھ میں کبھی ادھر خارج کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے ادھر خارج کر رہا ہے، جی، جو کبھی سر میں خارج کر رہا ہے، کبھی دوسرے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ خارج کر دیا، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ اگر کبھی نماز میں کبھی خارج ہو، اس طرح ایک ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، ایک ہاتھ کے ذریعے بندہ خارج کر دیتا ہے مجبوری کے وقت، دونوں کاموں کو دونوں ہاتھوں کو کام میں ملانا یہ نہیں ہے، استعمال کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، 2 صفوں کی مقدار بلا عذر برابر چلنا، یعنی تو یہ کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جس صف میں نماز پڑھ رہا ہے اس صف سے آگے بغیر مجبوری کے ایسے ہی چل رہا ہے، آگے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، اب یہ نماز میں چلنا پڑتا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی عذر ہے تو اس کو چلنا پھرنا پڑا، اپنی جگہ سے پھینکنا پڑا، کی اجازت ہے۔ جس طرح کا بندہ ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے جائے اور جا کے نیچے نگاہ رکھ کے وضو کر کے آ جائے، اور پھر نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے اپنی پوری کر لے۔ ہاں جی، دیکھو یہ چلنا پڑنا ہے عذر مجبوری کی وجہ سے، یہ جائز ہے، لیکن بغیر مجبوری کے نماز میں چل پھر رہا ہے تو کہتے ہیں اگر 2 سبق کی مقدار اس طرح بغیر عذر کے چلا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، بغیر عذر کے قبلہ کی طرف سے سینے کو پھیر لینا، ہاں جی، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، نماز پڑھتا ٹھیک ہے کہ اپنی آنکھوں کو گھما رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ نماز میں بندے کی نگاہ جو ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، اگر کھڑا ہے قیام میں کیا ہوا ہے تو صحیح جگہ پہ ہونی چاہیے، اگر رکوع کر رہا ہے تو نظر پاؤں پہ ہونی چاہیے، اگر سجدہ کر رہا ہے تو ناک پہ ہونی چاہیے، اگر بندہ تحیات میں بیٹھا قاعدے میں بیٹھا تو اپنی گود میں ہونی چاہیے، لیکن اگر نظر کوئی ادھر دائیں بائیں گھما رہا ہے یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر نظر کے ساتھ چہرہ بھی پھیر لیا یہ بڑا مکروہ تحریمی ہے، اور اگلی سنتے ہو کہ چہرے کے ساتھ سینہ بھی پھیر لیا، تو اگر چہرے کے ساتھ سینہ ہی پھیر لیا، کہیں نماز میں کھڑا ہے اس طرح جو ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے سینہ پھیر کے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے سینہ پھیر کے، سینہ یہ رخ یہ قبلہ کی طرف رخ نہیں رہا، اس لیے نماز کو نماز میں قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 12، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے پاک جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے، اگر ناپاک جگہ پر کیا ظاہر بات ہے کہ پیشانی وغیرہ کی زمین کو لگی نہیں پائے گا، وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، لہٰذا بدن کا پاک ہونا ضروری تھا نماز کے لیے، جہاں کا پاک بھی ضروری تھا تو وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 13، سطر کھلنے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا،
یعنی بندے کا نام کھل گیا نماز میں نے عرض کیا کہ بندے کا مرد کا جو ہے صدر ہے نام جو ہے وہ ناپ کا لکھا وہ بہت تیز ہے، یہ نماز میں نہ کھل نہیں پائے، اگر نماز میں کھل گیا تو اتنی دیر اس میں نماز کا ایک رکن ادا کر سکتے ہیں، نماز میں رکن کا مطلب اسے رکوع کر سکتے ہیں اتنی دیر، اتنی دیر میں سجدہ کر سکتے ہیں، تو اب نماز ٹوٹ گئی، نماز اتنی دیر سطر ننگ کھلا رہا تو نماز نمبر 14 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو بدلے سے مانگی جائے، تو نماز کے اندر ہی یہ چیز مانگ رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے، ہم نماز پڑھ لیا میں اللہ میاں اللہ جی جا بیٹھتے تھے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ان کو اللہ کرتے حالت ہے وہیں تو بندہ کو مانگ رہے نماز ہی کام کر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اس سے۔ نمبر 15 درد یا مصیبت کی وجہ سے رونا کہ آواز میں غروب بن جائے، یعنی بندہ نماز میں کھڑا ہے اور نماز میں جسم کو درد ہو رہا ہے تو اور رونے لگا، رونے بھی اس انداز سے لگا کہ وہ جو الفاظ ادا کر رہا ہے جو رونے کی آواز ہے اس سے کوئی لفظ بن رہا ہے، حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب مصیبت کی وجہ سے رونا آ گیا، خبر والے سے نماز میں رویا اس کی آواز سے کہ اس سے حروف بن گئے، تو پھر بات سنوں میں آدمی کہنا کہ چاہتا ہے جب بھائی ہوئے کہتا ہے وہ مر گیا مولانا خوش بھی نہ کوئی تو میرا سمجھ آ گیا نماز پڑھ۔ نمبر 16 بالغ آدمی کا نماز میں کا مار کر آواز سے ہنسنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بالغ آدمی کا نماز میں کا مار کر میں نے مطلب سمجھایا تھا کہ نماز میں کا لگا کر ہنسنا بالغ آدمی کا تو یہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کا مطلب اتنی اونچی آواز سے ہنسا کہ ہنسنے کی آواز جو ہے اپنے آپ کو بھی سنائی دی، ساتھ والے کو بھی سنائی دی، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو ٹوٹ جائے گا جی، اور دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز میں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، شرط ہے کہ بندہ کیا ہو بالغ ہو۔ نابالغ بچہ اگر ہنسا اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے کوئی نابالغ شرک مکلف نہیں ہے۔ اور نماز بھی رکوع سجدے والی ہو، اگر نماز رکوع سجدے والی نہیں ہے مثلا نماز چل رہا اس میں کوئی ہنسنا نہیں چاہیے، اور ہم کا موقع ہے کہ پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے۔ نمبر 17 امام سے آگے بڑھ جانا، کیونکہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے امام سے آگے نکل گیا، آگے کھڑا ہو گیا نماز ٹوٹ، اس لیے کہ نماز جو امام ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، مبتدی پیچھے ہوتا ہے، اگر اب یہ آگے بڑھ کر امام پھر یہ بن گیا کام خراب ہو گیا، تو اس لیے نماز ہے۔ نمبر 18 یعنی وہ کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہو کہ اللہ کے علی کو یا اکبر کے شروع میں علی کو یا اکبر کی با کو بڑھا دینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھے، نماز ہم کہتے ہیں تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز شروع کر رہا تھا رکوع میں جا رہا تھا سجدے میں جا رہا تھا، اب تکبیر صحیح طرح کہہ دی ہے، پھر اس کی ادائیگی میں اس طرح غلطی کی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، ہاں جی بلا وجہ لمبا ہوا مانا بدل جائے گا تو اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا دیکھیں اللہ اکبر کے الف کو بڑھا دیا، کہتے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہنے کے لیے کہا اللہ اللہ پہ علی بڑھا دیا، نماز ٹوٹ، کیوں؟ دیکھیے یہ کس میں علی بڑھ گیا نا تو یہ بن گیا یعنی تو اللہ اکبر بن گیا، گیا ایک طرح مطلب کیا اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر کا معنی اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، اور اب اللہ اکبر کا معنی کیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ سوال ہے اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوال، یہ شک ہے اور یہ تو بہت بڑا جرم، اس میں اتنے نماز ٹوٹ گئی، اللہ اکبر علی بڑھا دیا۔ دوسرا یہ کہ اکبر کے شروع میں جی اکبر کے شروع میں علی جو ہے اس کو لمبا کر دیا، اللہ اکبر اکبر، اس میں سوال پیدا ہو گیا
اللہ کی بریائی میں جو ہے وہ شک پیدا ہوگی، اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اکبر کی بانگ بنا دیا، یعنی کہا اللہ اکبر، یہ اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ 18 کام سے ہوئے جن کے کرنے سے نماز میں آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔